بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ انتخابات پر ایک نظر اور ووٹ کی شرعی حیثیت۔ پاکستان کی تاریخ انتخابات پر ایک نظر اور ووٹ کی شرعی حیثیت۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ قارئین کرام، آج کل ہم پاکستان میں انتخابی عمل سے گزر رہے ہیں، اور یہ بھی بلا شبہ ایک اہم حقیقت ہے کہ پاکستان میں انتخابات ملک کی داخلی اور بیرونی صورتحال کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم عامل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سیاستدان ہمیشہ انتخابات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بدقسمتی سے ہماری تاریخی روایات اور قومی روایات کچھ زیادہ اچھی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اول ہمارے ہاں انتخابات ہی نہیں ہوتے، اکثر و بیشتر ماشاء اللہ حکومتیں قائم رہی ہے۔ چند ایک انتخابات جو ہوئے ہیں وہ بھی حکومت کی مبینہ مداخلت، بیجا طرفداری اور نامناسب دونس اور دھاندلیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ چنانچہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے زمانے میں جو الیکشن ہوا اور اس میں جس حکومتی عمل دخل کا بیجا استعمال کیا گیا تھا، وہ آج بھی قومی شعور رکھنے والے افراد کو یاد ہے۔ اس کے بعد یحییٰ خان نے بدرجہ مجبوری جب انتخابات کروائے تو پھر انتخابات کامیاب ہونے والی جماعت یا منتخب شدہ افراد کو اقتدار کی منصفانہ منتقلی میں وہ ناکام رہے۔ چنانچہ مشرقی پاکستان اس کے نتیجے میں ہم سے الگ ہوا۔ اور مغربی پاکستان کی حکومت بھٹو صاحب کے حوالے کی گئی، جبکہ 2/3 حکومتیں سرحد اور بلوچستان کی جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی کو دی گئی۔ چونکہ اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اور نظریاتی طور پر یہ تینوں جماعتیں PPP، JUI، ANP آپس میں اختلافات کا شکار تھیں، اس لیے ان کے ذریعے سے ملک میں ایک مضبوط اور مستقل حکومت کا تصور ناممکن تھا۔ چنانچہ اپنے نظریاتی اختلاف کے فطری نتیجے کے طور پر 9 ماہ میں یہ حکومتیں ٹوٹ گئیں اور ملک میں پھر وہی روایتی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی، جس کی بنیاد ظلم، زیادتی، اسراف اور عقیدہ پروری پر تھی، اور ہمارے سیاستدان ایک مرتبہ پھر منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کا مطالبہ کرنے لگے۔ 1977 عیسوی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک مرتبہ پھر ملک کی تاریخ میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ہمارے سیاسی طالع ازماؤں نے کچھ ہوشمندی کا مظاہرہ کیا اور PNA کی شکل میں ایک مضبوط اتحاد PP کے مقابلے میں قائم کیا، اور پھر PNA کے قائد کے طور پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک فعال حریف کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک انتخابی نشان لے کر پورے ملک میں قومی و صوبائی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے دوسرے اہم حریف پاکستان نیشنل الائنس ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ PNA کے امیدوار PPP پر بازی لے جائیں گے، لیکن ہماری انتخاب روایات آڑے آئی اور حکومت کی انتظامی مشینری نے اپنی کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلیٰ چال بازی کی مثالیں قائم کر کے PPP کے امیدواروں کو کامیاب کرا دیا
اور اعلان کیا کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابی عمل کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ خیر، کہانی طویل ہے کہ بعد میں پھر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا، انتخابی دھاندلیوں کے متعلق مظاہرے کیے گئے، ہڑتالیں ہوئیں، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، بہت سے معصوم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بالآخر اس ملک میں ایک بار پھر مارشل لا لگا دیا گیا۔ ضیاء صاحب تشریف لائے، انتخابات کے متعلق نئے وعدے وعید ہوئے، لیکن گزشتہ انتخابات کے مسخ شدہ نتائج اور تباہ کن اثرات ابھی بھی ان کی نگاہوں میں تھے۔ اس انتخابات کے اعلان کرنے کے باوجود انہیں آزادانہ منصفانہ انتخابات کرانے کی جرات نہ ہو سکی۔ البتہ انتخابات سے متعلق ان کا وعدہ موقع بموقع سنائی دیا جاتا رہا۔ پھر انہوں نے ریفرنڈم کرایا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بلدیاتی انتخابات کرائے، جن کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی۔ ہر قسم کے انتخابات میں جعلی ووٹ خوب بھگتائے گئے، نااہل امیدواروں نے جعل سازیاں کی اور اس طرح لوگ بلدیاتی ایوانوں میں پہنچ گئے اور صدر صاحب ملک کے نمائندہ صدر مقرر ہو گئے۔ پھر ضیاء الحق نے قومی اور صوبائی انتخابات کا فیصلہ کر ہی لیا اور اس کے لیے فروری 1985 کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ انتخابات غیر جماعتی ہوں گے اور انتخابات میں حصہ لینے والے افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کسی بھی قسم کی بدعنوانی اور لادینیت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا۔ محسوس یہ ہونے لگا کہ شاید ضیاء صاحب پاکستان کے انتخابات میں پائے جانے والی تمام تر شکایات کے ازالے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انتخابات میں عین چند روز پہلے ان تمام شرائط کو ختم کر دیا گیا جن کی بنیاد پر ملک کی جمہوری تشکیلوں کے سلسلے میں کافی اصلاحات کی توقع کی جا رہی تھی۔ چنانچہ انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ہر کے وماہ حصہ لینے کا اہل قرار دے دیا گیا، اور اس سے زیادہ حیرت اہلیان پاکستان کو اس وقت ہوئی جب بلا کسی توقع کے یک بیک مسلم لیگ کو انتخابات میں کامیاب جماعت قرار دے دیا گیا اور حکومت بنانے کی انہیں دعوت دی گئی۔ چنانچہ جنیجو صاحب بطور وزیر اعظم کے سامنے لائے گئے۔ بہرحال چونکہ جنیجو صاحب اور ان کی جماعت کسی مضبوط بنیاد کے بغیر اور لوگوں کے اعتماد سے ہٹ کر قائم کی گئی تھی، اس لیے اسے حکومت کی تشکیل اور حکومت کے قیام کے سلسلے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جناب ضیاء صاحب جن کے اشارہ فیض کے نتیجے میں جنیجو صاحب کی حکومت حوالے کی گئی تھی، وہ جب ان سے ناراض ہوئے تو بیک جنبش ان کی حکومت ختم کر دی گئی، حالانکہ ابھی جنیجو صاحب کی مدت حکومت اور مدت اقتدار باقی تھی۔ لیکن ضیاء صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ جنیجو حکومت کے اصل محرک وہ خود ہیں اور عوام میں جنیجو اور مسلم لیگ کی جڑیں کمزور ہیں، اس لیے انہیں بطور چیف یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جنیجو صاحب کو حکومت سے علیحدہ کر دے۔ بہرحال اس کے بعد الیکشن کے نئے شیڈول کا اعلان کیا گیا، نومبر کی تاریخ بھی مقرر ہوئی، اور پھر ضیاء صاحب اپنے طویل منصوبوں اور خیالات و نظریات کو لے کر راہی ملک کے عدم ہوئے۔ یہ تفصیل شاید آپ کو گراں گزر رہی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ انتخابات کے سلسلے میں ہماری کچھ روایات رہی ہے، اس لیے ان روایات کو سمجھنے کے لیے سابقہ حالات و واقعات کو ذہن میں لانا نہایت ضروری ہے، اس لیے انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی گئی ہے۔